حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ نے غور سے سننی ہے۔ دوستی ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ آخر لگے یار جبریل پورا بڑا سنگی پانی ہے تے انج کرنا ماں اس بندے نال ملا جیڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ اس ٹائم سب تو زیادہ مقبول ہے۔ اس ٹائم جیڑا رب دی بارگاہ دے وچ سب تو زیادہ مقبول ہے، رب دا محبوب ہے اور رب دا نیک بندہ ہے، رب دا ولی ہے، رب دا یار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور لے کے گئے ایک اس شخص کے دروازے پہ پہنچتے ہیں کہ جس کی آنکھیں بھی سلامت نہیں ہیں، جس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہیں، جس کے پاؤں بھی سلامت نہیں ہیں۔ السلام علیکم کہا، اندر داخل ہوئے تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو آگے سے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، ہاں جی کیا حال ہے؟ آخر لگا بڑا میرے مالک کا شکر ہے، شکر الحمدللہ وہ جڑا وقت گزارے اس مالک کا شکر ہے تے لکھ لکھ شکر ہے۔ شاملی دی وقار ملے تے باہر نکلے نا حضرت یونس علیہ السلام آخر لگے یار تا میں آکھیا یار کوئی اللہ کا ولی ہوئے جڑا اللہ کا ذکر کرنے والا ہوئے، اللہ کا دوست ہوئے، ایک چنگے بندے کا آن بڑے نال نیڑے لائی، چنگے بندے نے کار ماری جس کی اکھیاں بھی کونی، ہاتھ بھی کونی تے لتاں بھی کونی۔ اس ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اور ایک عرض سنو، عرض کی ہے حضرت یونس علیہ السلام کائنات نے وچ اگر نبیاں تو بعد اگر کوئی رب نہ مقبول بندہ وے تے اے رب نہ مقبول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا او کے جواب دیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں اس سے نظر چھین لی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے ہاتھ لے لیے، اس نے ہاتھ لینے پہ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو تنگا دے سلامت رکھنا، تو ٹانگیں لے لی تو پھر بھی یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کے شکر ادا کرنے پہ رب نے اسے یہ اعزاز دے دیا کہ ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سے مقبول بنا دیا۔ تو کیا ہے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے نا، دو بزرگ بیٹھے نا بابے اللہ نے ولی، ایک آخر لگا یار کیڑا بندہ صحیح ہونا ہے؟ آخر لگے بندہ وہ ٹھیک ہونا ہے جیڑا اللہ دی رضا تے راضی رہے تے اگر کوئی مصیبت آوے تے اس تے صبر کرے۔ تو وہ آخر لگا نہیں، او سب تو بہترین بندہ بھی کہ رب دی طرف مصیبت آوے تے وہ پریشان بھی نہ ہوئے تے یار نہ تحفہ سمجھ کے قبول کر کے، یار نہ تحفہ سمجھ کے قبول کر کے، وہ سب تو بہترین ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا واقعہ پوری ایک سورت لقمان قرآن کے اندر ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر میں پڑھتا ہوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانیاں فرماتا ہے۔ وہ کیسے؟ حکیم لقمان اپنے بیٹے کا وصیت کرنے میں مرنے کے ٹائم پہ وصیتیں کرنے میں کہ پتر کدے بھی پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں آؤں تے پریشان نہیں ہونا، رب نے امتحان سمجھ کے اس امتحان میں کیوں پاس ہونے۔ اللہ نے نبی سے ملاقات کرنے کی تیاری کی تھی، بڑی قابل توجہ کر دی، اپنے بیٹیاں نال لینے تے سفر شروع ہونا، نال سواری گھوڑے یا اٹھے اس ٹائم سواری کی تر میں اب جا رہے ہیں تو راستے میں کیا ہوا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سواری چل نہ سکی، گر گئی، سواری کو وہیں چھوڑا، پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ بڑی قابل توجہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اب پیدل چلتے چلتے جو زیادہ راہ تھا، جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پیدل چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ ہڈی تھی کسی جانور کی، تو حضرت لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں لگتی ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب چلنے کی کوشش کرتے لیکن چل نہ سکتے،
قریب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دھواں اس آبادی اس گلی اس بستی سے جو ہے اٹھ رہا ہے. اب اسی دھوئیں کے عالم میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، قریب آتا ہے، پوچھتا ہے اے لقمان کیا حال ہے؟ اور لقمان جب حال بتانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹا زخمی ہو گیا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو بیٹا حضرت لقمان کو یہ کہتا ہے کہ ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں صبر کریں. تو فرمایا تو میرا بیٹا جو ہے تجھے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے. اور وہ کہنے والا کہنے لگا کہ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں بلکہ رب کا فرشتہ ہوں. اور جس بستی کی طرف آپ جا رہے تھے، بڑی قابل توجہ بات ہے، غور سے سنیے گا، جس بستی کی طرف آپ جا رہے تھے اس بستی پہ رب کا عذاب نازل ہونے والا تھا. اور جو گھوڑے آپ کے اس گرمی کی وجہ سے گر گئے وہ میری دعا سے گرے، اور وہ جو آپ کو پیدل چلنا پڑا وہ میری دعا سے چلنا پڑا، اور وہ جو آپ کے بیٹے کے پاؤں میں وہ جو ہڈی لگتی ہے وہ میری دعا کی وجہ سے لگی کہ یہ تکلیفیں برداشت کر لے، اگلی تکلیف اور مصیبت میرے کے اوپر نہ آئے. تو اس وقت اس کہانی سے اس سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب چھوٹی مصیبت پریشانی دے کے بڑی مصیبت اور پریشانی سے بچا لیتا ہے.